بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جی پیارے دوستو، آج ہم آپ کو تھائرائیڈ گلینڈ کے بارے میں آگاہی دیں گے کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے نقصانات اور علامات کیا ہیں، اور علاج کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم نسخے کی طرف جائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر نیا نسخہ اور تمام کشتہ جات اور جڑی بوٹیوں کی پہچان کی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اصل ٹاپک کی طرف۔ تو پہلے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ تھائرائیڈ گلینڈ کے جو ہیں علامات کیا ہیں۔ جب اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں تو کیا علامات سامنے آتی ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ جو ہے یہ گلے میں بالکل سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ جسم کا بہت اہم گلینڈ مانا جاتا ہے کیونکہ جسم میں غذا کے ذریعے حاصل ہونے والے تمام اجزاء کا میٹابولزم کا کام یہی گلینڈ کرتا ہے، یعنی غذا کے اجزاء کو تحلیل کرنے سے لے کر ہضم کرنے، توانائی حاصل کرنے اور جسم میں ان کے استعمال کو مجموعی طور پر تھائرائیڈ گلینڈ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ تھائرائیڈ سے خارج ہونے والا ہارمون تھائراکسن خون میں شامل ہو کر اپنا اثر کرتا ہے۔ بعض اوقات کسی خرابی کے باعث تھائراکسن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یا کم بھی کبھی ہو جاتی ہے، تو دونوں طرح کی کیفیات میں الگ الگ علامات ہوتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تھائراکسن کی مقدار کم ہے یا زیادہ۔ اگر تھائرائیڈ ضرورت سے زیادہ تھائراکسن بنائے تو اس کیفیت کو ہائپر تھائرائیڈزم کہا جاتا ہے۔ اس سے ہونے والی علامات کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں: وزن میں کمی، دل کا تیز دھڑکنا، بلڈ پریشر کا بڑھنا، جسم میں کپ کپاہٹ، ہاتھوں کا کانپنا، بہت زیادہ پسینہ آنا، گرمی ناقابل برداشت ہونا، بے چینی، فکر مندی یا ہر وقت تشویش میں مبتلا رہنا، گھبراہٹ رہنا، پٹھوں کا کمزور ہو جانا، آنکھیں پھٹی پھٹی نظر آنا، نیند کی کمی، اکثر پیٹ خراب رہنا یا دست لگے رہنا، نظر خراب ہونا، دھندلا نظر آنا، خواتین کو ایام میں بے قاعدگی۔ اس کے برعکس تھائراکسن کی کمی ہائپوتھائرائڈزم کہلاتی ہے۔ ہائپوتھائرائڈ کی علامات کچھ یوں ہو سکتی ہیں: وزن میں زیادتی، بعض اوقات بھوک میں کمی، تھوڑا سا کام کرنے پر بھی تھکان، نیند کی زیادتی، سستی، کاہلی، کسی بات پر توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، کچھ یاد کرنے میں مشکل، بال، جلد اور ناخن خشک یا کھردرے ہونا، قبض رہنا، ڈپریشن، افسردگی اور مایوسی کا چھائے رہنا، پیروں کی سویلنگ یعنی پیروں کا سوج جانا، سانس لینے میں مشکل محسوس ہونا، گلا بیٹھ جانا، ٹھنڈک ناقابل برداشت ہونا، چہرے اور ہاتھوں پر سوج پڑ جانا، ہاتھوں میں سوئیاں چبھنا یا انگلیاں سن رہنا، خواتین میں ایام کی زیادتی، خواتین میں بار بار حمل کا ضائع ہونا، یہ ہائپوتھائرائڈ کی علامات ہیں۔ تھائراکسن کی زیادتی ہونے کی وجہ سے اکثر مدافعتی نظام کی خرابی ہوتی ہے۔ مدافعتی نظام اپنے ہی جسم کے کسی حصے کو جراثیم سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے ضائع کرنے یا خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھائرائیڈ گلینڈ کے اپنے سائز سے بڑا ہو جانے کے باعث یہ گلے میں گلہڑ کی شکل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسے چیک کرنے کے لیے سر کو تھوڑا پیچھے کی جانب کر کے سامنے دیکھیں اور تھوک نگلیں۔ اگر گلہڑ چھوٹا بھی ہوگا تو نمایاں ہو جائے گا۔ گلہڑ کی موجودگی میں تھائراکسن کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی۔ عموماً بالکل درمیان میں چھوٹی سی گلٹی، ٹیومر یا کینسر ہو سکتی ہے، جبکہ بڑا یا بہت نمایاں گلہڑ
اکثر کینسر نہیں ہوتا۔ کینسر کی تشخیص کے لیے تھائرائیڈ کا اسکین کروانا لازمی ہے، جس کے بعد ضرورت پڑنے پر بائیوپسی کی جاتی ہے۔ تھائراکسن ہارمون کی مقدار چیک کرنے کے لیے خون میں T3، T4 اور TSH چیک کیا جاتا ہے۔ TSH تھائرائیڈ کا ہارمون نہیں بلکہ دماغ سے خارج ہوتا ہے، جو تھائرائیڈ کے ہارمون بنانے کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر TSH زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب تھائرائیڈ خود کم ہارمون بنا رہا ہے اور دماغ اسے زیادہ بنانے کا حکم دینے کے لیے زیادہ TSH خارج کر رہا ہے۔ اگر TSH زیادہ ہو اور تھائراکسن T4 نارمل یا نارمل کے قریب ہو تو بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جسم کی ضرورت کے مطابق تھائراکسن کم ہے۔ ایسی صورت میں کچھ دن بعد دوبارہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے یا طبیب کے مشورے سے معمولی مقدار میں دوا شروع کرنی چاہیے۔ تھائراکسن نارمل سے زیادہ یا ہائپر ہونے کی صورت میں دوسری طرح کی دوا دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم نسخہ جات کی طرف، جو کہ ہمارے حکامہ نے سال ہر سال کے انتھک محنت کا نچوڑ جاوید صاحب نے فیصل آباد سے۔ تو اب ہم آتے ہیں نسخہ جات کی جانب۔ تو گلہڑ کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلا نسخہ پیش خدمت ہے۔ کچنار کا چھلکا 1 کلو، تیل بنولا 1 کلو، برگ کچنار 1 پاؤ، پانی 6 کلو۔ سب سے پہلے پوست کچنار کو خوب پکائیں کہ پانی 1.5 کلو رہ جائے، پھر اسے چھان لیں اور روغن بنولا میں ڈال دیں۔ برگ کچنار کو خوب گھوٹ کر چٹنی کی طرح بنا لیں اور شامل کریں۔ نرم آگ پر پکائیں۔ جب چٹنی جل جائے تو نیچے اتار لیں اور تیل فلٹر کر لیں۔ 2 چمچ صبح و شام دودھ میں ڈال کر پلائیں۔ 3 ہفتہ اس کا مکمل علاج ہے۔ مرض کو نیست و نابود انشاءاللہ کر دے گا یہ نسخہ۔ اور یہ نسخہ جناب حکیم میاں محمد احسن صاحب کا ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے علاج کے دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے شربت مصفی خون۔ اس میں آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ عناب لینا ہے 50 گرام، برادہ سندل سفید، سندل سرخ، سرپھوکا، برگ مہندی، شاہترہ، گل نیلوفر، مکاؤ خشک، تخم کاسنی، برادہ شیشم، منڈی بوٹی، ہر ایک 15-15 گرام۔ سب دواؤں کو جو ہے وہ ان کے وزن کے 8 گنا پانی میں بھگو دیں اور صبح اس پانی کو جوش دیں۔ جب پانی 3 گنا رہ جائے تو 3 گنا چینی ملا کر شربت کا قوام تیار کریں اور معروف طریقے سے اس کا شربت بنائیں۔ اس شربت کا استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 20 گرام شربت پانی میں ملا کر مریض کو صبح و شام استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم آیوڈائڈ 10 گرام کو 50 ملی لیٹر پانی میں حل کریں۔ اس کے بعد 50 ملی لیٹر پانی اور ملا لیں۔ اس کی خوراک کم سے کم جو ہے وہ ملی لیٹر کے 10ویں حصے سے لے کر 1 ملی لیٹر تک ہے، اور یہ آپ نے اتنی مقدار جو ہے وہ 1/4 گلاس پانی میں ملا کر مریض کو پلانی ہے۔ اب جی ہم آتے ہیں کہ مفرد اعضاء میں، نظریہ مفرد اعضاء میں اس کا جو علاج حکیم عبدالعزیز تبسم صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مفرد اعضاء میں جب تسکین والے مفرد اعضاء کو تحریک دیتے ہیں تو شرطیہ آرام آ جاتا ہے۔ اور مرہم، اب ہم آتے ہیں گلڑ کے لیے مرہم کے لیے۔ دار چکنا 10 گرام، راکھ اسفنج یا پوٹاشیم آیوڈائڈ 10 گرام، مغز جمال گوٹا 10 گرام، ویزلین 40 گرام۔ ان تمام ادویہ کو باریک کر کے ویزلین میں شامل کر لیں اور مقام معروف پر جہاں پہ گلر ہے ہلکی ہلکی مالش کر کے اوپر آگ کے پتے لیں اور ان کو گرم کر کے باندھ دیں
مسلسل عمل سے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ہم مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اب آپ اپنے پیارے ہوسٹ جناب حکیم طارق جاوید صاحب فیصل آباد اور حکیم عمران سرور فرام مرید کے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. السلام علیکم.